بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر نمبر 9 میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام طلبہ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ اس کتاب کا ہم نے ایک چیپٹر جو ہمارا افسانہ تھا ہم سفر، ہم نے اس کو ختم کرا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ بدلہ جو ہمارا اگلا افسانہ ہے اس کی ہم نے ابتدائی باتیں دیکھی، اس کا ہم نے مرکزی خیال دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اس کے مصنف ہیں غلام ربانی آگرو، ان کا ہم نے وہ مختصر تعارف دیکھا کہ ان کی کیا خدمات ہیں سندھی زبان کے اندر، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو یہ سبق ہے یہ اصل میں اردو کا سبق نہیں ہے بلکہ یہ سندھی زبان کا مترجم ہے، سندھی زبان کا ترجمہ ہے، اور یہ اصل میں جو یہ افسانہ لکھا گیا تھا یہ سندھی زبان میں لکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر حسرت کاس گنجوی صاحب نے اس کا اردو میں وہ ترجمہ کرا، اور وہ ترجمہ ہماری کتاب میں شامل ہے۔ تو آئیے ہم اس کا کتاب کا وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتابیں کھول لیں، ورنہ آپ کو ویڈیو میں کتاب نظر آ رہی ہے، آپ اس سے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلہ۔ گلاب تانگے والا رئیس غوث بخش گھوڑے والے کا تانگا چلاتا تھا اور روز 5 روپے رئیس کو دیتا تھا۔ اب دیکھیں دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہاں پر کہ گلاب وہ تانگے والا ہے، یعنی کہ وہ جو تانگا چلانے والا انسان ہے، اور رئیس غوث بخش یہ گھوڑے والا ہے، یعنی کہ اس کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے اور یہ لوگوں کو کرائے پر دیا کرتا تھا کہ تم اپنے وہ اپنے تانگے میں اس کو لگاؤ اور اس کا تانگا چلاؤ، پھر روزانہ کے 5 روپے مجھے دے دو۔ تو گلاب بھی ان میں سے ایک تھا جو اس کا گھوڑا چلایا کرتا تھا۔ باقی جو بچتا اس سے خود زندگی بسر کرتا تھا۔ شہر کے دوسرے تانگے والے گلاب کی اور اس کے گھوڑے کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ گلاب جب بھی اپنے گھوڑے کی تعریف سنتا خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ گلاب کا گھوڑا تھا ہی ایسا، ہوا سے باتیں کرتا، خوبصورت، براق، سڈول اور طاقتور۔ براق وہ یعنی کہ ایسا گھوڑا جو گویا کہ اڑ رہا ہو، نہ تھکنے والا۔ دوسرے تانگے والے جب اس کی تیزی، پھرتی اور سبک رفتاری دیکھتے تو رشک سے کہتے۔ سبک رفتاری کا مطلب کیا ہے؟ سبک رفتاری یعنی کہ بہت تیز چلنا۔ یہ گھوڑا نہیں ہے مولا قسم، براق ہے براق۔ یہ گلاب کا تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ گلاب کا گھوڑا پکھی واقعی بڑا عمدہ تھا، یعنی کہ گھوڑے کا اب نام انہوں نے پیار سے کیا رکھا ہوا تھا؟ پکھی، ٹھیک ہے، پکھی گھوڑے کا نام تھا۔ سفید رنگ، خوبصورت نقش، سڈول جسم۔ سڈول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ متناسب جسم، بھرا بھرا جسم، نہ بہت زیادہ موٹا نہ بالکل ہی پتلا سا، بلکہ بالکل مناسب جسم، متناسب قد، ہمت والا، طاقت والا۔ تانگے میں 5-6 کیا اگر زیادہ مسافر بھی بیٹھ جاتے لیکن پکھی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھر بھی ہوا کی طرح چلتا تھا۔ جب وہ اس شان اور آن سے چلتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے دھرتی پر نقارہ بجتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ دھرتی گویا کہ گونج رہی ہے، دھرتی کے اندر ایک آواز اور دھرتی کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اس گھوڑے کے چلنے سے۔ اتنی خوبصورتی سے وہ چلا کرتا تھا۔ شہر اور اسٹیشن کے درمیان نہر بہتی تھی، اس پر جو پل تھا وہ کچھ اونچا تھا۔ عام گھوڑے اس پل کی چڑھائی پر چڑھتے چڑھتے ہانپنے لگتے تھے، بہت سے تو اڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لاکھ چابک مارو وہ نہیں ہلتے تھے۔ صحیح، اڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی میں نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور چابک کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کوڑا نما ہوتا ہے جس سے وہ جانور کو وہ مارا جاتا ہے تاکہ وہ چلے۔ لیکن پکھی کی بات ہی اور تھی، اس کے لیے یہ چڑھائی جیسے چڑھائی ہی نہیں تھی۔ پل پر پہنچنے سے بہت پہلے ہی وہ اپنی رفتار تیز کر دیتا تھا اور پل کی چڑھائی تک اپنی اس رفتار کو برقرار رکھتا تھا، اور پھر بڑے اطمینان سے وہ نیچے اترتا اور اس شان سے چلتا کہ لوگ اش اش کر اٹھتے۔ اور گلاب اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہتا، یہ گھوڑا نہیں ہے مولا قسم، براق ہے براق، یعنی کہ وہ بہت خوش ہوتا تھا اپنے گھوڑے کے اوپر۔ پکھی کی عادت تھی کہ وہ کبھی چابک برداشت نہیں کرتا تھا، یعنی کہ اگر مار برداشت نہیں، اگر اس کو چابک مارتے تو اس کو غصہ آتا تھا۔ اپنے مالک کے اشاروں کو خوب سمجھتا تھا، اسے خوب معلوم تھا کہ اسے کب سرپٹ دوڑنا ہے اور کب دلکی۔ صحیح، سرپٹ دوڑنا ہے یعنی کہ بہت تیز بھاگنا ہے، اور دلکی کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ شان سے چلنا۔ اگر غلطی سے کوئی اس کے چابک مار دیتا تو پھر سوار کو اس کی راسیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، یعنی کہ وہ راسیں مطلب اس کی باغ، اس کی لگام، وہ بالکل یعنی کہ بدک جاتا وہ گھوڑا۔ نہ جانے کیوں وہ چابک لگنے سے کانپنے لگتا تھا اور بجائے سرپٹ اور یا دلکی کے وہ چھلانگیں لگانے لگتا تھا۔ پھر اسے راستے کی ناہمواری کا احساس نہیں رہتا تھا، بس فضا میں پہیوں کے تیز تیز چلنے کی آواز آتی،
گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں بلند ہوتی، راستہ اور تانگا ماں سواریوں کے گرد و غبار میں اٹھ جاتا، یعنی کہ وہ اتنا اچھلتے اچھلتے چلتا چابک مارنے پر کہ وہ پوری مٹی اڑا دیتا اور جو ہے وہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ گلاب بڑی مشکل سے اسے قابو میں لاتا، بار بار پچکارتا، بابو بابو، بس بیٹے بس۔ پچکارنے کا مطلب یعنی کہ وہی پیار کرنا، جیسے ہم جو ہے وہ بچوں کو بھی پچکارتے ہیں نا، پیار سے محبت سے ان کو بلاتے ہیں، اسی طرح وہ جانور کے ساتھ یہ معاملہ کرتا کہ وہ بابو بابو کہتا، بیٹے بیٹے کہہ کر اس کو جو ہے وہ بہلاتا۔ لیکن بڑی دیر تک پکھی کو غصہ آتا رہتا، وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا رہتا، چھلانگیں لگاتا۔ اس کی وجہ سے گلاب نے اس کا نام پکھی رکھا تھا۔ پکھی کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ کسی دوسرے گھوڑے کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیتا تھا، یعنی کہ جیسے ہی کوئی برابر اس کے گھوڑا آ جاتا تو اپنے ذہن میں فوراً وہ مقابلے کی کیفیت پیدا کر دیتا۔ اگر کوئی تانگے والا اپنے گھوڑے کو چابک مار مار کر آگے نکالنے کی کوشش کرتا تو سمجھو بس آفت آ گئی۔ پکھی اپنے سے آگے نکلنے والے گھوڑے پر نظر پڑتے ہی ہوا ہو جاتا، یعنی کہ بالکل ہوا کی طرف تیز چلنے لگتا، ایسا سرپٹ بھاگتا کہ پلک جھپکتے ہی آگے نکل جاتا اور اسے گرد و غبار کے طوفان میں اٹ جانے کے لیے چھوڑ دیتا، یعنی کہ وہ پیچھے آگے والا جو گھوڑا تھا وہ پکھی اتنی تیزی سے اور اتنی مٹی اڑاتا وہ بھاگتا کہ وہ بیچارہ مٹی میں اٹ جاتا وہ گھوڑا۔ پکھی کی اس عادت کے پیش نظر شہر کے تمام تانگے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی گلاب پیچھے آتا ہوا نظر آتا وہ اپنا گھوڑا گاڑی کو ایک طرف روک لیتے، یعنی کہ وہ چلتے نہیں بلکہ روک لیتے۔ گلاب آرام سے آگے نکل جاتا، گلاب کے آگے نکل جانے کے بعد دوسرے تانگے والے آتے۔ اس لیے گلاب اکثر کہا کرتا تھا کہ پکھی کوئی تانگے میں چلانے والا گھوڑا نہیں، پکھی ان گھوڑوں میں سے ہے جن پر ہزاروں لاکھوں کی شرطیں لگائی جاتی ہیں، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ مجھ سے شرط لگا کر دیکھ لے۔ یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھائی یہ ہم اس کو خواہ مخواہ یہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، بلکہ اس کو تو ریسوں میں دوڑانا چاہیے، یہ تو اتنا کارآمد اور اتنا زبردست گھوڑا ہے۔ گلاب کو پکھی پر بڑا ناز تھا۔ صبح سویرے جب گلاب نہا دھو کر تیار ہوتا اور تانگے پر سوار ہونے لگتا تو پکھی ہنہنا کر اس کا استقبال کرتا، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ گلاب بھی اپنے گھوڑے پکھی سے بہت محبت کرتا، پکھی بھی اپنے مالک سے بہت محبت کرتا تھا۔ اور جب اسٹیشن کی طرف جاتا تو بڑے فخر سے آواز لگاتا، آؤ آؤ جلد سے جلد اسٹیشن پہنچنے والوں اس تانگے میں بیٹھو۔ یہ گلاب آوازیں لگاتا، اسٹیشن جانے والوں میرے پاس آؤ۔ اور جب لوگ دھڑا دھڑ اس کے تانگے میں بیٹھنے لگتے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، کیونکہ لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ اس کا جو گھوڑا ہے یہ بڑا زبردست ہے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے فوراً۔ پتے کی بیڑی کا ایک زوردار کش لگاتا، بیڑی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے بیڑی وہ جو پینے کی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ کش لگاتا اور مونچھوں کو مڑوڑ مڑوڑ کر ایک مخصوص سی آواز نکالتا جسے پکھی شاید سمجھتا تھا۔ وہ بڑی شان سے آگے بڑھتا اور دیکھتے ہی دیکھتا ہوا ہو جاتا۔ گلاب راستے میں اسے کبھی پچکارتا، کبھی کہتا چل میرے مور، چل میرے بیٹے، اور پکھی اپنی دھن میں مگر اپنی مخصوص رفتار سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہتا۔ شام کو بھی گلاب کی شان دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، صحیح ہے، گلاب یعنی کہ وہی جو مالک ہے اس کا وہ بڑی شان سے واپس لوٹتا۔ شہر کے بڑے چوراہے پر پان بیڑی کی کیبن کے سامنے ہودی کے پاس تانگے والے جمع ہوتے تھے۔ ہودی کہتے ہیں حوض کو، یعنی کہ وہ وہاں پر ایک چھوٹا سا حوض بنا ہوا ہوگا جہاں پہ پانی وغیرہ ہوتا ہوگا، تو وہاں پر پان کی کیبن بھی تھی، تو وہاں پر سارے تانگے والے جمع ہوتے تو گلاب بھی وہاں پر آتا۔ اچھا، اب تانگے والے کون کون تھے نام بتا رہے ہیں، گلاب، عبدل، خیرو، جمعہ، قادو، فیضو، حامد اور بخشو، یہ سارے تانگے والے ہیں۔ اس محفل میں گلاب کا چہرہ پھول کی طرح کھلا نظر آتا تھا، یعنی کہ کیونکہ اس کی کمائی بھی اچھی ہوتی تھی، اس کو گھوڑے پر بھی فخر تھا تو وہ بالکل خوش رہتا تھا۔ وہ شام کو اکثر سبز ریشمی تہبند باندھ کر اور بوسکی کا کرتا پہن کر کاندھے پر تولیہ رکھ کر اپنے تانگے والے دوستوں کے درمیان بیٹھ جاتا اور بڑے فخر سے باتیں کرنے لگتا۔ سب اس کی باتیں غور سے سنتے اور اپنی دلچسپیوں کا اظہار کرتے۔ وہ کبھی کبھی سخی سیٹھوں کے بارے میں بھی بتاتا کہ وہ سخی سیٹھ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے سیٹھ کی طرح ہوتے تھے، یعنی کہ بڑے امیر کبیر، اور وہ سخی بھی ہوا کرتے تھے تو وہ اس کو اضافی پیسے دے دیا کرتے ہوں گے، جو اس کے گھوڑے کی رفتار سے خوش ہو کر اصل کرائے سے بھی کہیں زیادہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اسے اس بات پر بھی فخر تھا کہ وہ لوگ اس کے تانگے کے علاوہ کسی اور تانگے میں نہیں بیٹھتے تھے۔ گلاب کالج کے ایک شاگرد کی بہت تعریف کرتا تھا، کہتا تھا کہ سائیں وہ سیٹھوں کا بڑا لاڈلا بچہ ہے، وہ اپنے باپ کی واحد اولاد تھا، کراچی کے کسی کالج میں پڑھتا تھا۔ جب اپنے والد کو خط لکھتا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میرے بارے میں بھی پوچھتا تھا کہ بھائی وہ تانگے والا کیسا ہے، وہ گلاب انکل کیسے ہیں، یعنی کہ وہ چونکہ اس کو یاد تھا کہ بھائی یہ تانگے والے تو بڑے زبردست ہیں۔ فلاں تاریخ فلاں وقت پر تانگا اسٹیشن پر ہو، جب وہ میرے تانگے میں سوار ہوتا تو پھر میں کوئی دوسری سواری نہیں اٹھاتا تھا،
وہ میرے لیے ہمیشہ کراچی سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا تھا، کبھی ریشمی رومال، کبھی تولیہ، کبھی کوئی اور چیز۔ وہ بڑا ہنسمکھ اور خوش بخت تھا، خدا کرے جہاں بھی ہو وہ خوش رہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پکھی کی تعریفیں شروع کر دیتا، پکھی گھوڑا نہیں براق ہے براق۔ ایک دن گلاب اور خیرو میں پکھی پر تکرار ہو گئی۔ گلاب کا کہنا تھا کہ پکھی عربی نسل کی عمدہ گھوڑوں میں سے ہے اور ہزاروں روپے اس کی قیمت ہے۔ خیرو کا کہنا تھا کہ گھوڑا عربی نسل کا نہیں بلکہ ولایتی ہے، ولایتی۔ خیرو آپ کو جیسے پیچھے نام گزرا ہے نا، خیرو بھی ایک جو ہے وہ تانگے والا ہی تھا۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب گھوڑوں کے دام گر گئے تو رئیس غوث بخش کراچی کے ملٹری والوں سے 300 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ یعنی کہ اختلاف یہ ہوا کہ گلابی کہتے تھے کہ بھائی یہ عربی گھوڑا ہے، اور خیرو کہنے لگا نہیں یہ ولایتی۔ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ فرنگیوں کا گھوڑا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یورپ کا یا پھر جو ہے وہ انگلینڈ کا گھوڑا ہے یہ، تو اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اس بات پر دونوں میں تکرار اتنی بڑھی کہ دونوں نے 100 روپے کی شرط لگائی۔ سارے تانگے والے جمع ہو کر رئیس غوث بخش کے پاس گئے، جس نے ہنس کر ان کو بتایا کہ گھوڑا نہ ولایتی ہے نہ عربی، گھوڑا تو سندھی ہے، یہ تو سندھ کا رہنے والا ہے، یعنی کہ سندھی گھوڑا ہے یہاں، یعنی کہ یہیں کی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس نے لاڑ کے ایک زمیندار سے ادلا بدلا کر کے لیا تھا، صحیح ہے۔ اس وقت تو گلاب اور خیرو کا جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن ان کا اصل جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گلاب کے آنے سے پہلے خیرو رئیس غوث بخش کا تانگا چلاتا تھا، لیکن تھا موالی اور جواری۔ اور خیرو جو ہے وہ پہلے اس کا تانگا، یعنی کہ رئیس کا جو ہے وہ تانگا چلاتا تھا، لیکن موالی قسم کا انسان تھا، جواری تھا، یعنی کہ شراب پینے کا عادی یا پھر جو ہے وہ نشہ کرنے کا عادی۔ اس کی بری عادتوں سے تنگ آ کر رئیس نے تانگا گھوڑا واپس لے کر گلاب کو دے دیا تھا۔ خیرو کو یہ بات بہت ناگوار لگی تھی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی، رئیس کی چیز تھی، اسے حق حاصل تھا، اس کی مرضی جسے چاہے دے۔ خیرو رئیس کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، گلاب سے نفرت کرنے لگا۔ جب وہ گلاب کو پکھی کی تعریف کرتے سنتا اور مالی طور پر خوشحال دیکھتا تو جی ہی جی میں کڑتا تھا اور ہر وقت اس کی فکر میں رہتا تھا کہ اس سے انتقام لے۔ اب یہاں سے آپ کو وہ اصل جو دشمنی ہے، وہ یہ جو یوں سمجھ لیں پیشہ وارانہ جو حسد ہوتا ہے، پیشہ وارانہ جو دشمنی ہوتی ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ خیرو کو گلاب سے نفرت ہو گئی تھی تانگے کے اوپر اور گھوڑا گاڑی کی وجہ سے۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں، پھر آگے اس کو ہم دیکھیں گے کہ آگے پھر کیا قصہ ہوا، کس طرح جو ہے وہ خیرو نے اس گھوڑے کو نقصان پہنچایا اور کس طرح پھر بدلہ لیا گیا اس سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔